بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ناظرین، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی تیز رفتار سواری کی ویڈیو شیئر کروں گی کہ جس کی رفتار بجلی کی طرح تیز تھی۔ انسانی تاریخ کی تیز ترین سواری کیا ہو سکتی ہے؟ گھوڑے، موٹر سائیکل، کاریں، بحری جہاز یا پھر ہوائی جہاز؟ مگر 1400 سال پہلے ایک ایسی سواری تھی جس کی رفتار بجلی کی مانند تھی۔ اس تیز رفتار سواری کا نام براق تھا۔ وہ سواری جس پر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر روانہ ہوئے تھے۔ براق کی خصوصیت کیا تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے تو وہ بے قابو کیوں ہو گیا؟ کیا یہ جدید سائنسی ٹیکنالوجی کا کوئی ماڈل تھا؟ براق کے بارے میں ہم مزید وضاحت ممکن نہیں کر سکتے۔ سفر معراج انسانی تاریخ کا ایک ایسا شاندار منفرد واقعہ ہے جس کی تفصیلات نے انسانی ذہن کو حیران کر دیا۔ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ رسولوں اور انبیاء کے ہاتھوں سے مختلف معجزات نازل فرمائے۔ ہر نبی کو اس کے زمانے اور علاقے کے مطابق معجزات سے نوازا گیا تاکہ ان کی قوموں پر حقیقت واضح ہو جائے۔ مثلاً جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جادو میں کامل تھی، اس لیے خالق کائنات نے اپنے نبی کو بھی ان کے جادو کے کمال کو توڑنے کے لیے معجزات عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ماہرین طب تھے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بیماروں، نابینوں اور حتیٰ کہ مردوں کو بھی زندہ کرنے کی قدرت نصیب ہوئی۔ جب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چاند پر قدم رکھے گی اور ستاروں پر سلاخیں ڈالے گی، کمد ڈالے گی۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے زمان و مکان کے اصولوں کو اور وسطوں سے نکل کر اپنے محبوب کو عزت بخشی جس کا انسانی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک طرف تمام انبیاء کے معجزات اور دوسری طرف معراج کا معجزہ۔ تمام معجزات مل کر بھی معراج کے اس معجزاتی واقعات کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر۔ معراج کا واقعہ ہجرت سے 1 یا 2 سال پہلے پیش آیا۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 52 ایئرز تھی، 52 سال تھی، اور یہ 27ویں رجب کی رات تھی۔ چنانچہ مالک بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نیند اور بیداری کے درمیان میں تھا کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا۔ اس نے میرا سینہ کھول دیا، پھر میرا دل نکال کر غسل دیا اور واپس اندر رکھ دیا۔ پھر ایک گھوڑا لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گھوڑے سے بڑا تھا۔ اس کا رنگ سفید تھا اور اسے براق کہا جاتا تھا۔ مجھے صرف اس پر سوار کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے تھے تو بیت المقدس پہنچے تو براق سے اتر کر ستون سے باندھ دیا جس سے دوسرے انبیاء نے اپنے گھوڑوں کی لگام باندھ رکھی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء پیدا ہوئے وہ مسجد اقصیٰ میں ان کے منتظر تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی اور نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر دوبارہ براق پر سوار ہوئے اور آسمانی سفر پر روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کا سفر کیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بعض انبیاء سے بھی ہوئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے کچھ مناظر دکھائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر میں کائنات کے آخری حد تک آگے سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے کلام فرمایا۔ امت محمدیہ پر 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی گئی۔ اس سے شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی کا امکان
بتایا گیا اور اسے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھائی گئی۔ اس سفر سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر اس حالت میں پہنچے کہ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی کنڈی ابھی تک ہل رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے آپ کے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ معراج کے اس واقعہ کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ اسراء میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ پاک ہے وہ جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام مکہ میں سے مسجد حرام یروشلم میں تک لے گیا، جس کے گرد و نواح میں ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ معراج کے اس عظیم سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھوڑے پر سوار ہوئے اسے براق کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ براق کیا تھا؟ کیا یہ اس دنیا میں پائی جانے والی مخلوق تھی؟ اہل علم اور مفسرین کے نزدیک براق دراصل لفظ برق سے ماخوذ ہے۔ برق کے معنی نور ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے کیا پیش کیا گیا؟ یہ اتنا سفید اور چمکدار اور روشن تھا کہ اس کا نام براق کیوں رکھا گیا؟ یہ بھی کہا گیا ہے کہ براق کو براق کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی رفتار بجلی کی طرح ہوتی ہے۔ روایات کے مطابق براق خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا اور جہاں بھی نظر آتا قدم رکھتا۔ علماء کرام کے نزدیک ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے براق کو کیوں چنا، جبکہ وہ آپ کو بغیر کسی سواری کے سفر کے تمام مراحل سے گزرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ فتح الباری کے مصنف حافظ ابن حجر نے اس تناظر میں لکھا ہے کہ سواری کے انتخاب میں بڑی حکمت ہے۔ معراج اور معراج کے سفر میں حالانکہ اللہ رب العزت اپنے نبی کے لیے زمین کو دبانے پر قادر تھا، لیکن اللہ رب العزت نے سواری کا انتظام اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مانوس ہوں، کیونکہ جب بادشاہ اپنے مقربوں کو اپنے دربار میں بلاتا ہے وہ اس کے لیے سواری بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض علماء براق کو آسمانی جانور کہتے ہیں جو اس روئے زمین پر خاص طور پر معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے تشریف لائے۔ چنانچہ امام ترمذی نے روایت نقل کی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے براق کی لگام پکڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر سوار ہونے کی دعوت دی تو براق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کانپ اٹھا اور بے قرار ہو گیا، تو جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آرام کرو، اللہ کی قسم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی نے نہیں چڑھایا، یعنی کہ کوئی ایسا سوار نہیں۔ چنانچہ جب کائنات کے ولی عہد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو وہ فخر اور خوشی سے ناچنے لگا۔ سبحان اللہ، کہ آج اس سے عظیم شخصیت کے سوار ہونے کا ابدی اعزاز حاصل کر رہا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ برق کا چہرہ انسانی چہرے جیسا ہے اور انسان کی طرح سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مسلم خلافت کے دور میں مسلمان فنکار، شاعر اور مصور عموماً براق کو ایک معکوف الفطرت گھوڑے کے طور پر پیش کرتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ان پینٹنگز میں براق کو دکھایا گیا ہے جیسا کہ اس کے سر کی بجائے عورت کا چہرہ دکھایا گیا ہے۔ اسلامی روایات میں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی، تاہم دیگر مذاہب اور قوموں میں ایسی دیوی دیوتاؤں کی ایسی خیالی تصاویر پائی جاتی ہیں اور ممکن ہے کہ غیر عرب مسلمانوں میں ان تصاویر سے متاثر ہو کر براق پر چسپاں کر دیا ہو، جبکہ براق مرد تھا یا عورت اس کا کوئی مستند ثبوت دستیاب نہیں ہے۔ معراج اس طرح اللہ کا معجزہ تھا کہ ہر معجزہ کو سمجھنا اور ثابت کرنا انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں۔ اسی طرح معراج کا سفر انسانی ذہن کے لیے ناممکن ہے، لیکن جدید طبیعیات نے پچھلی صدیوں میں ایک نظریہ تیار کیا ہے جو قابل غور ہے۔ آئنسٹائن جیسے پچھلی صدیوں کا سب سے بڑا سائنسدان سمجھا جاتا ہے۔ ان کا نظریہ اضافیت جدید طبیعیات کی بنیاد ہے۔ آئنسٹائن نے اس تھیوری میں کہا ہے کہ اس کائنات میں وقت تمام جگہوں اور لوگوں کے لیے جامد نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف ہوتا ہے
اور جگہ کے مطابق بدل سکتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس کائنات میں روشنی کی رفتار سے سفر کر سکتا ہے تو وہ وقت اس کے لیے رک جائے گا۔ انہوں نے مثال دی کہ اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے سفر کرنے والی گاڑی میں سفر کر رہا ہو تو وقت اس کے لیے رک جاتا ہے، اور جب وہ شخص کئی سالوں کے بعد اس زمین پر واپس آئے گا تو یہاں چند سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے۔ اس وقت کے فرق کو فزکس میں ٹائم ڈائلیشن کہا جاتا ہے۔ سفر اور معراج کو سمجھنے کے لیے اس نشانی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بجلی کی رفتار بھی روشنی کی رفتار کے برابر تھی، اسی لیے اس سواری کا نام براق رکھا گیا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رفتار سے سفر کر کے واپس آئے تو وقت بالکل نہیں گزرا تھا اور چند لمحوں میں کئی سال کا سفر طے کر چکے تھے، جسے آج 21ویں صدی کے سائنس ٹائم ڈائلیشن کی صورت میں تسلیم کرتی ہے۔ لیکن آج بھی انسان خلائی ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی نہیں کر سکا ہے کہ ہر سوال کا جواب سائنس کی بنیاد پر دے سکے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہے تو اس کا جسم عضلاتی ہو جاتا ہے اور اسے لامحدود توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، جو بظاہر انسانوں کے لیے ناممکن ہے لیکن خود خدا کے لیے نہیں، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک لہٰذا اس رات کو اللہ رب العزت نے اس سفر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو وہ عظیم قوت عطا فرمائی۔